شہر حیدرآباد اور تلنگانہ میں بڑھتی ہوئی منشیات کی لت پر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور نوجوان نسل کو اس ناسور سے بچانے کے لیے ایک عملی قدم اٹھانے کا اعلان کیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نوجوانوں کو منشیات کی تباہ کاریوں سے بچانے کی خاطر ایک اہم اپیل کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ تلنگانہ خاص طور پر حیدرآباد میں منشیات کی لت ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے کئی نوجوانوں کی زندگیاں اور مستقبل برباد ہو رہے ہیں۔ نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ وہ خود بھی سگریٹ پیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس عادت کو ترک کر دیا۔ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی لت کا شکار ہے تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے، وہ خود اس شخص کی مدد کریں گے اور انہیں نشہ مکتی کیندر لے جائیں گے۔ صدر مجلس نے کہا کہ مدد مانگنے سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ نوجوانوں کی زندگی اور مستقبل نہایت ہی قیمتی ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تلنگانہ میں، حیدرآباد میں بہت سے نوجوان بچے ڈرگز کے عادی بن چکے ہیں۔ ایک ڈرگ کا نام ہے ایم ڈی۔ ہمارے اسکول میں اگر ایم ڈی بول تو محمد تھا، اب کیا ہو رہا خدا نہ خواستہ، دیکھو اب وہ ہے ایم ڈی ایم ایم، ڈرگ ہو گیا ہے۔ یہ ڈرگ مل رہا ہے 1 گرام کی، اس کی قیمت 8,000 روپے سنا۔ ایل ایس ڈی کوکین 1 گرام ہے 10,000 روپے۔ ایک ایکٹیسی پل ہے 2,000 روپے۔ سنتھیٹک ڈرگز ہے پورے۔ اور پھر ایک گانجا ملتا ہے، اوشن گراس او جی بولتے اس کو، تھائی لینڈ سے آ رہا۔ کیا ہوا؟ آپ کو تجربہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ خدا نہ خواستہ نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں ہے، نہیں جانا قریب اس کے۔ میں بھی ایک زمانے میں سگریٹ پیتا تھا، بول رہا ہوں آپ کو، بہت پیتا تھا میں۔ میری شادی ہوئی کہ جب میں پیتا تھا ہمارے بیوی یوں دیکھتے تھے۔ پھر میں شادی کے بعد عمرہ کرنے گیا، میں اپنی بیوی کے آنکھوں کو سمجھ کے اللہ سے دعا کرا، پروردگار میرے کو چھڑا دے۔ الحمدللہ مدینے کو گیا، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک زمانے میں تھوڑا حقہ شروع کیا۔ پھر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، اگر سلوک کے راستے میں ترقی کرنا ہے، اگر سالک بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑ دیا میں اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ڈرگز کے قریب مت جاؤ۔ یہ ڈرگز تم کو برباد کر دیں گے، تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گے۔ میں ایسے قصے کہانیاں جانتا ہوں جو بیان نہیں کر سکتا آج کے جلسے میں۔ ہماری بچیوں کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن گئے۔ ہمارے بیٹوں کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن چکے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کسی کو جانتے یا میری الفاظ، میری آواز کسی تک پہنچ رہی ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، ان کے ماں باپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ڈی ایڈکشن سینٹر میں جائیے۔ آپ میرے سے اکیلے آ کے ملیے، میں آپ کو ڈی ایڈکشن سینٹر میں لے کے جاؤں گا۔ کسی کو بولوں گا نہیں تمہارا نام انشاءاللہ تعالی۔ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی ان رازوں کو اپنے ساتھ اس خبر میں لے کر چلا جاؤں گا۔ میں ان بچوں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایڈکشن سینٹر میں آؤ، جس کے اوپر کیسز ہے آؤ میرے پاس، تم ڈی ایڈکشن سینٹر میں جاؤ، کیسز کو ختم کرنا اسد الدین اویسی کی ذمہ داری۔ تم آؤ میرے ساتھ، چلو ڈی ایڈکشن سینٹر میں تم جاؤ، میں تم پہ اگر کوئی این ڈی پی ایس کا کیس ہے میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں ختم کراؤں گا انشاءاللہ۔ آپ سے بھی گزارش ہے
दोस्त आके आपको बोलेंगे मार मियां कुछ नहीं होता, मजा आता, हाई होते। फिर एक वो है, एक नाइट्रोबिन टैबलेट भी है, और फिर आपके कॉफ सिरप भी है। यानी इतनी गंदगी है कि कॉफ सिरप में मैं 2-3 मेडिकल शॉप पे जाके बोला देखो नहीं बेचना। मेरे से गलती क्या हुई, मतलब प्रिस्क्रिप्शन लाया तो तुम नाइट्रोबिन और कफ सिरप दो। उन्होंने बोला अच्छी बात है। बाद में एक पुलिस वाले साहब आके मेरे को बोले साहब ये बच्चे क्या कर रहे, एआई से किसी डॉक्टर का नाम लिख के प्रिस्क्रिप्शन बना के लेके पी ले रहे। माने 5 ml कफ सिरप पीना, उन्हें पूरा बॉटल मार ले रहे। नाइट्रोबिन पी के खतल कर रहे। पैसे नहीं है तो लोग बोल रहे खतल कर ले, जाके गांजा खरीद ले। माने 10,000 15,000 के ऊपर खतल कर रहे। मेरी उन तमाम से अपील है कि तुम मुस्तकबिल हो इस मुल्क का, याद रखो इन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये चीजें छोड़ो। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तौहीद का नशा बहुत ज्यादा होता है। तुम इस्लाम के मानने वाले हो। तुम खबीब बिन अदी तुम्हारे हीरो हैं, जैद बिन दसाना तुम्हारे हीरो हैं। करबला से वो शहीदों की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही कि हमने ताकत के सामने अपना घर बार को लुटा दिया और तुम 10,000 के सामने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे। छोड़ना पड़ेगा इंशाअल्लाह आपको। याद रखो इस्लाम में मौलाना बैठे हैं, शराब के बारे में कितना बड़ा हुक्म आया। सूरह माइदा में अल्लाह बोल रहा है कि शराब बचो, शराब से बचो, शराब से, क्योंकि शराब तुमको अल्लाह के जिक्र और नमाज से दूर करती। शराब तुमको खतल पर उकसाती है। यानी ड्रग्स शराब भी है, ये ड्रग शराब में आता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल खबाइस, पूरी बुराइयों की जड़ शराब है। यानी ड्रग्स भी है, अल्कोहल, बियर है, विस्की है। इसको छोड़ो आप मेरे भाई। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने बड़ों से सुना, एक साहब थे, उनका नाम गुलाम हुसैन साहब था। वो यहां से जाओ आप आगापुरे में मोहम्मद हसन साहब खिबला अबुल वलाई की दरगाह है। उस दरगाह शरीफ की खानखा में शाह कासिम साहब खिबला अबुल वलाई बैठते थे। वक्त के बहुत बड़े वली थे। ये गुलाम हुसैन साहब उनके पास जाकर हजरत शाह कासिम अबुल वलाई को देखकर पुकार कर बोलते थे, कासिम मियां जरा शराब पिलाओ। ये अल्लाह के वली उन पर नजर करते तो चीख मार के बोलते, क्या पिलाया, क्या पिलाया। ये वही गुलाम हुसैन साहब थे जो हमीदी की मिठाई की दुकान पर हमेशा बैठते थे, मजजूब थे, अल्लाह की मोहब्बत में हमेशा गुम रहते थे, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के जिक्र में। ये नशा पैदा करो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,